نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم قائم ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں سے آپ سے مخاطب ہیں اور واقع کربلا کے پس منظر کے سلسلے میں تیسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اور جو فرشتے آتے تھے اور جو ہدایت کا سلسلہ چلتا تھا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اور اہل بیت، خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ظاہر ہے کہ حسنین علیہ السلام تو سب چھوٹے تھے لیکن چیزوں کو دیکھتے تھے، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے احساس ہوا ہو کہ فرشتہ آیا اور کہ وہی دے کے چلا گیا، بلکہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا ہے، اپنے مخاطبین سے فرمایا کہ چلو میرے گھر تمہیں فرشتوں کے آنے جانے کی نشانیاں اور یہ سب بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آنا جانا صرف ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ گویا کہ کوئی خلائی مخلوق ہے آئے اور پھر چلے گئے، یا کوئی روشن دان کھلا ہوا ہے، کوئی دروازہ کھلا ہے وہاں سے آئے چلے گئے، بلکہ یہ حقیقت وحی تھی کہ جو دیکھنے والوں پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا، دیکھنے والوں کے اوپر ان کا آنا جانا یہ سب عیاں رہتا تھا، اور وہ اس کو ایکسپیرینس کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ہم ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک واقعہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو یا کسی کی بھی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو کھلے بندوں، تو اس کو وہ جھٹلا کیسے سکتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی اسے جھٹلائے اس بات کو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ اس کو کیسے یقین کر سکتا ہے اور کیسے جھٹلا سکتا ہے اور اس کے جھٹلانے کو صحیح مان سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کا ہم نے حوالہ دیا کہ آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اے علی تم بھی وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، جو تم دیکھتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں۔ یہاں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آؤ تمہیں وہ نشانیاں میں دکھلا دوں فرشتوں کو آنے جانے کا، مختلف ملائکہ کے آنے جانے کو۔ تو لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، ان کے فرمانے کے اوپر ایمان لا رہے تھے۔ تو یہ تو ایک درجہ ہے ایمان لانے کا کہ بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا، اور پھر ان کے پاس جو پیغام آیا اور اس کی تصدیق کر دی اور ایمان لے آئے۔ اور دوسرا وہ ایمان کا درجہ ہے جس میں انسان اپنی آنکھوں سے ایک واقعے کو دیکھ رہا ہے اور بار بار ہوتے دیکھ رہا ہے، پورے 23 سال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس کی وہ نفی کیسا کر سکتا ہے؟ دونوں کا ایمان اس بات پر برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا ایمان اس بارے میں برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا جو کردار ہے اسلام
کو ماننے، اس کو آگے لے کے چلنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کا، وہ اتنے یقین کے ساتھ اور ایمان کی پختگی کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں دوسرے طبقات میں نظر نہیں آتا۔ پھر ایک انسانی خصوصیت، ایک عمومی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں کہ انسانی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سامنے 4 باتیں ہوتی ہیں تو وہ ان میں سے 3 یاد رکھتا ہے، 1 بھول جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ایسا جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں یا دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہے، تو اس کو وہ کتنا یاد رکھتے ہیں اور کتنا یاد نہیں رکھتے، کیا باتیں الفاظ یاد رہتے ہیں، کس طرح سے یاد رہتے یا نہیں رہتے، اس میں اس کو شک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک آدمی نہیں بلکہ پورا گھرانہ جو ہے وہ اس واقعے کو دیکھ بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو حضور کا فرمان حضرت علی نے نقل کیا کہ تم وہی سنتے ہو کہ جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو کہ میں دیکھتا ہوں۔ تو گویا وہی نازل ہو رہی تھی اور نازل ہوتی رہی 22 سال 6 مہینے یا 23 سال اپروکسیمیٹلی ہوتا رہا، اور حضرت علی علیہ السلام اس کے گویا کہ حافظ محافظ دونوں لفظ ہم استعمال کریں گے، کیونکہ وہ ان کے سامنے ہی سب ہوتا رہا، تو وہ قرآن کے نزول کے اور شریعت کی تشکیل کے عینی شاہد تھے۔ تو یہ تو ہوا کہ کسی موقع کے اوپر وہی نازل ہوئی اور 4-5 صحابی موجود تھے اور باقی صحابی موجود نہیں تھے۔ پھر اگلی دفعہ وہی نازل ہوئی تو 8-10 صحابی موجود تھے، یہ 4 صحابی جو پہلے موجود تھے وہ موجود نہیں تھے اس وقت۔ اور والا حض القیاس کہ پورا قرآن کسی کے سامنے نہیں اترا، پوری شریعت کسی کے سامنے تشکیل نہیں پائی۔ فرقہ امامیہ کا یہ موقف ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی زیر زبر پیش تک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہ نازل ہوا، اور اس کی تصدیق ہمارے ائمہ علیہ السلام اپنے دور میں اپنے ادوار میں کرتے رہے۔ جب کسی موضوع پر استدلال فرمایا تو اسی قرآن کے حوالے دیے، اسی سے استشہاد کیا۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہے جو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ یہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے جمع نہیں کیا ہے اور اس میں موجود نہیں ہے، بلکہ سورہ توبہ اور 8واں سورہ جو الانفال ہے اور 9واں سورہ توبہ، اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی جو تاریخی گفتگو چلتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ دونوں سورے ایک تھے، اور نازل مطلب یہ مختلف حصے مختلف اوقات میں ہوئے، لیکن جمع کرنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ دونوں کا مضمون ایک سا ہے تو دونوں کو متحد کر دیا، ایک ہی ساتھ رکھ دیا، اور اس لیے کیونکہ سورہ انفال کے شروع میں بسم اللہ آ گئی تھی، لہٰذا سورہ توبہ کے شروع میں وہ نہیں لکھی گئی۔ گویا انہوں نے اس سورے کو 2 سوروں کو ایک ہی سورہ شمار کیا۔ یا تفسیر در منصور وغیرہ میں یہ وہ موجود ہے کہ 2 سورے ہیں جو بالکل آخر میں 116، 115 اور 116 کہ جن کے لیے کہا گیا کہ یہ سورے اترے تھے، لیکن یہ کہ وہ 114 سوروں میں شامل نہیں ہیں، اور یہ قنوت میں پڑھنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ کبھی کبھی اس کو قنوت میں پڑھا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ تو وہ سورے ہیں، نازل بھی ہوئے تھے، اور تفاسیر میں بالکل آخر میں دیے بھی گئے ہیں، ان کی تشریح بھی دی گئی ہے، لیکن وہ قرآن کا جز جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ تو اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے مستشرقین کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کہ جو قرآن مجید کے اوپر طعن کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں، تو ان کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ پھر
لوگوں کی کہنا چاہیے کہ نظروں میں ایک گناہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے، اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا واقع کربلا کے پس منظر سے کیا تعلق ہے۔ اس کا واقع کربلا کے پس منظر سے بہت گہرا تعلق ہے، اور دو جملے ادا کر کے پھر ہم یہاں پہ گفتگو کو روکیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی آپ سے اس پہ خطاب کریں گے، بتائیں گے آپ کو۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ احادیث کے مجموعوں میں وہ روایات ڈالی گئیں کہ جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگنیٹی متاثر ہوتی ہے، اور وہ ایک عام آدمی کی سطح کے اوپر آ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں پھر ان کی لائف کے اجزاء جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اس کی تدوین کی بات ہو یا نزول کی بعض کیفیات کی بات ہو، اور اسی صورت سے اس کے بعد اس کی تشریح کا اور اس کا تعلق ہو، تو اس میں بھی ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں، ایسے بیانات اس میں شامل کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید پہ وہ شرح صدر غیر شیعہ کو نہیں ہوتا کہ جو شیعہ امامیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وہاں رسول کی سیرت بھی ائمہ علیہ السلام کی زبانی ہی منقول ہے اور انہی سے لی گئی ہے، اور قرآن مجید اور اس کی تفسیر بھی شیعہ فرقے میں، امامیہ فرقے میں، وہ ائمہ علیہ السلام سے ہی لی گئی جاتی ہے اور لی گئی ہے، اور جو حدیث جو تفسیر ائمہ علیہ السلام کے ارشادات کے برخلاف ہو، اس کو ایک پریکاہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سیرت بھی محفوظ ہے ائمہ کے ذریعے سے، اور قرآن مجید اور اس کی تشریح جو ہے وہ بھی ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے محفوظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور زینب کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب